یہ اسی تمام طرح کی جوڑ ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ ہمیں کسی چیز کا ملال کیوں ہونا چاہیے؟ ہم کسی چیز کے کھو جانے پر، کسی چیز کے ہم سے دور ہو جانے پر، یا مالی نقصان یا کسی طرح کے بحران ہونے پر ہم اپنے آپ کو ملامت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو گئی کہ ہاں ہمارا یہ نقصان ہو گیا؟ یہ لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، یاد رکھو جب جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، عزت اللہ کی دی ہوئی ہے، بلندی اللہ کی دی ہوئی ہے، عظمت اور وقار اور زمانے میں معروف و مشہور تمہیں اللہ ہی نے کیا ہے، اور لوگوں کے اندر تمہیں محبوب اللہ ہی نے کیا ہے۔ اب وہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اور مالک کا حق ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنے غلام سے اور اپنے خادم سے اس حق کو چھین لے جب وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اس کمپنی کے رولز کو، اس کمپنی کے اصولوں کو اور جو اس کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر ماننا اور اس کے پابند رہنا اور ان چیزوں کو پکڑنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے مالک کا اور غلام کا۔ مالک اور غلام میں جو ڈیل ہوتی ہے اور جو قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کو سامنے رکھ کر مالک کی بات کو ماننا غلام کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جب دنیاوی نظام میں ہم مالک کی ناشکری نہیں کر سکتے، مالک کی نافرمانی نہیں کر سکتے، مالک کے بتلائے ہوئے طریقے کو اگنور نہیں کر سکتے، مالک کی بتائی ہوئی باتوں کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کے طریقے کو اگنور نہیں کر سکتے، اور اس کے کام کے اصولوں میں اپنی رائے کو ڈال نہیں سکتے، اور ہر لمحہ ہر وقت اس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، یعنی کہ اس کے کیبن میں جانے کے لیے پہلے اجازت کو طلب کیا جاتا ہے، اور مالک کے تمام اصولوں کے پابند رہنا ہر وقت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب دنیاوی نظام میں انسان اس طرح کی چیزوں کو پابند ہو جاتا ہے تو سوچو ذرا، اس رب العزت کا خیال کرو جس نے ہمیں جان بھی دی، جس نے ہمیں مال بھی دیا، جس نے ہمیں رشتہ دار بھی دیے، جس نے ہمیں رہنے کے لیے چھت بھی دی، جس نے ہمیں کھانے کے لیے صبح و شام رزق دیتا ہے، جو ہمیں صبح و شام تازی ہوائیں دیتا ہے، جو ہمارے لیے پانی کے نظام کو باقی رکھتا ہے، جو ہمارے لیے روشنی کے نظام کو باقی رکھتا ہے، جو ہمارے لیے ہمارے سفر کے انتظامات کو باقی رکھتا ہے، تو ہمیں کتنا اس کا شکر بجانا چاہیے۔ ہر وقت ہر لمحہ اس کا شکر